بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو منکرین آخرت کے اعتراضات اور ان کے قرآنی جوابات۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے عقیدہ آخرت کا مفہوم، عقیدہ آخرت کی اہمیت اور قرآن مجید کی تعلیمات کو ڈسکس کیا۔ تو آج ہم منکرین آخرت کے اعتراضات کو ڈسکس کریں گے۔ قرآن مجید میں عقیدہ آخرت کو بیان کرتے ہوئے منکرین کے اعتراضات کا بڑا عمدہ انداز میں جواب دیا گیا۔ مشرکین مکہ عقیدہ آخرت کے منکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کا ذکر کرنے کے بعد ان کا جوابات کا بھی ذکر کیا۔ سب سے پہلے منکرین آخرت کے شبہات کون کون سے تھے؟ منکرین نے آخرت کے منکر تھے۔ اس سلسلے میں ان کے شبہات در ذیل تھے۔ منکرین آخرت اس بات پر شک کرتے تھے کہ مرنے کے بعد جب ہمارا جسم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا پھر کس طرح سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا، وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں نیست و نابود ہو گئے تو کیا پھر نئے سرے سے پیدا ہوں گے۔ منکرین آخرت نے دوسرا اعتراض کیا کہ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو کون دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا، وَمَن یحیی العظام وہی رمیم، کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ منکرین نے آخرت کا انکار کرتے ہوئے صرف دنیا کی زندگی کو کافی قرار دیا کہ صرف دنیا کی زندگی ہے، دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ قرآن کریم میں یوں بیان کیا گیا، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور انہوں نے کہا ہمارے لیے صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم کو پھر زندہ نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے اب ان کے اعتراضات کا قرآنی جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تم پیدا نہ ہوئے تھے اور تمہارا نام و نشان تک نہ تھا تو میں نے تمہیں پیدا کیا اور میں تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہوں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ جب مرنے کے بعد انسان بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو چکا ہوگا تو اسے دوبارہ زندہ کرنے پر وہی ذات قدرت رکھتی ہے جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا۔ ارشاد ربانی ہے، قُلْ یُحْیِی الَّذِی أَنشَأَہَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دیں کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار بنایا۔ تمام لوگوں کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ان کو نیا جنم نہیں ہوگا بلکہ موت کے بعد دوبارہ زندگی دی جائے گی جیسے پہلی زندگی دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ و تبارک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم بے جان تھے پھر تمہیں زندگی بخشی پھر تمہیں
مارے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا اور تم پھر اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ عقلی دلائل انسان کی اپنی سوچ عقیدہ آخرت پر ایمان کا تقاضا کرتی ہے۔ ہر شخص تسلیم کرتا ہے کہ نیک اعمال کا اچھا صلہ اور برے اعمال کی سزا ضرور ہونی چاہیے۔ دنیا میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو گناہ تو کرتے ہیں مگر سزا سے بچ جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ بے حد نیک ہوتے ہیں، ان کو نیکی کا بدلہ دنیا میں نہیں ملتا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا مجرموں کو ان کے جرائم کی سزا کبھی نہیں ملے گی؟ کیا نیک لوگ اچھے اجر سے محروم رہیں گے؟ کیا اشرف المخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان رکھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا اور کیا تم ہماری طرف لوٹ کر نہ آؤ گے؟ آج کی ساری گفتگو کا، منکرین آخرت کے اعتراضات کا، ان کے قرآنی جوابات کا اور عقلی دلائل کا خلاصہ کلام کیا ہوگا؟ خلاصہ کلام یہ ہوگا، یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہے انسان کہ آخرت کی زندگی برحق ہے، جہاں نیک لوگوں کو جزا کی صورت میں جنت عطا کی جائے گی اور گناہ گاروں کو سزا کی صورت میں جہنم ملے گی، سوائے ان کے جن کو رب رحمان معاف فرما دے۔ یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا موضوع گفتگو۔ انشاءاللہ کل اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔